شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد سلفی صاحب کو ماشاءاللہ بڑا عرصہ اس علاقے میں انہوں نے حدیث پڑھائی ہے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم۔ حمد و ثنا کے بعد ارب و کرب و درود سلام سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اس لیے کہ جس مجلس میں رسول اللہ کے اوپر درود نہ پڑھا جائے قیامت کے دن وہ حسرت و ندامت کا باعث بنے گی۔ ویسے بھی بیٹھے بیٹھے آپ ضرور درود پڑھا کریں۔ آج کی اس گفتگو میں اپنے ذمے حضرت امیر صاحب عبدالحمید صاحب نے جو ذمہ داری لگائی ہے کہ علماء کی ذمہ داریاں، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنے مقام کو سمجھ لیں، اپنے مرتبے کو سمجھ لیں، اپنی فضیلت کو، درجے کو، تو ذمہ داری کا احساس بھی خود ہی ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو نہ پہچان سکے تو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ علماء کرام اور عوام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ایک نمازی ہے، مسجد میں اکثر آنے والا ہے، وہ بھی دین کا دائی ہے۔ حضرت حاجی صاحب ہیں، سیٹھ صاحب، یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں، یہ بھی دائی میں ہیں۔ آپ پیسہ دیتے ہیں، ہمارے بھائی ذیشان صاحب ہیں جیسے، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی دائی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں سب کی ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری عالم دین کی ہے تربیت کرنے میں، کیونکہ وہ سب کا مربی ہے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ کے قرآن سے اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اور میں آخر میں یہ بھی عرض کرتا چل جاؤں گا کہ ہماری جو تقریر ہے، واعظ ہے، اور ہماری جو تدریس ہے، جو تعلیم ہے، یہ مؤثر کب ہوگی؟ اس چیز کی جو کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم نے اس کو دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے قرآن کی 4 آیات میں نے تلاوت کی ہے سورہ حمیم سجدہ سے، 24واں پارہ۔ میرے آپ کے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر زیادہ اچھی بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے عمل صالح کرتے ہوئے لوگوں میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کی بات کی طرف بلانا ہے، اللہ کی اطاعت و عبادت کی طرف بلانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ دوسری بات کہ عمل صالح کرنا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ خود بھی ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ خود نہیں عمل کرنا اور دوسروں کو دعوت دینی ہے، ورنہ قیامت کے انجام بہت برا ہوگا۔ شیوخ تشریف رکھتے ہیں، معراج کی رات میرے آپ کے پیر و مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے ان کے جو جبڑوں کو چیرا جا رہا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں میں فساد کھڑا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان واعظین میں نہ کرے، اللہم آمین۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 چیزیں کتنی اعلیٰ ہیں۔ میں اگر آپ کو یہ مثال دوں تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگی۔ اگر میں سبزی بیچنے والا ہوں
आलू बैंगन या कोई भी चीज तो मैं सारा दिन आलू की दावत देता हूं और मैं थकता नहीं, शर्माता नहीं, मुझे लोगों की मलामत का डर नहीं। लेकिन जब मैं अल्लाह की तरफ बुलाऊं तो मुझे लोगों की मलामत आड़े क्यों आती है, मुझे घर के अफराद क्यों नजर आती है, मुझे मुआशरे की तनज और इनकी तशनीह क्यों आड़े आती है। ये रुकावट बन के मुझे अल्लाह की तरफ बुलाने से रुक जाती है। अल्लाह की इज्जत की कसम मजलिसें लगी होती हैं, लोग गप्पे लगा रहे होते हैं, उनमें से मेरे जैसा फकीर या शेख मोहतरम जनाब कारी उमर फारूक जैसा दीन का तालिब इल्म या आलम मुरब्बी बात कर दे तो लोग कहते अच्छा मौलवी साहब हो तुम्हारी गल बाकी रहेगी। अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाला इतना हकीर क्यों? ये मेरे और आपके अमल की कमजोरी की वजह से। हम इन लोगों को माफ कीजिएगा, मालदार ताजर बैठे हुए हैं, इन लोगों को हमने अपना ज़मीर बेच दिया। अल्लाह के दीन की दावत देने में हम बिक गए, हमें पैसे ज्यादा मिल गए, तनख्वाह ज्यादा मिल गई और हमने अल्लाह को पीछे छोड़ दिया और अपनी मुलाजमत को आगे रखते हुए हमने हक को छुपा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, मेरे और आपसे बड़ा जालिम कौन होगा अगर मैंने अपनी मस्जिद के जिम्मेदार से डर कर, अमीर मोहतरम के डर से, मस्जिद की इंतजामिया के डर से हक को छुपाया, सूद के मसले को छुपाया, रिश्वत के मसले को छुपाया। इंतजामिया का बेटा चूंकि ऐसा कारोबार करता है जिसमें कोई आमेज़श है, उस बात को छुपाया, तो मुझसे और आपसे बड़ा जालिम कौन होगा? उलमाए किराम, ए वारिसाने मेहराब व मिंबर, कौन होगा? अल्लाहु अकबर। अब गौर कीजिए जरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत लेके आए तो अकेले ही थे, अकेले थे। सूरह मुदस्सिर की आयत देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वरुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिक फस्बिर। नसीहतें ही नसीहतें। जैसे शेख गुलजार साहब फरमा रहे थे, किरदार भी किरदार साजी में वाकया ही इल्म से पहले किरदार पेश करना है हमने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार पेश किया। आओ जब हम किरदार पेश करेंगे, कुरान इसकी तफसीर करता है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती ही अहसन। ए दीन के दाई, ए वारिसे मेहराब, ए वारिसे मिंबर, जब तू दीन की दावत देगा ये तवक्को मत रखना लोग तेरे गले में फूलों के हार डालेंगे, नहीं, बल्कि लोगों की बातें होंगी, लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे, साजिशें हो सकती है। क्या करना है? इदफा बिल्लती हसन, जज्बाती नहीं होना, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, कुव्वते बर्दाश्त पैदा करनी है, हिमल और बुर्दबारी से काम लेना है, नरमी से काम लेना है और सब्र करते हुए बुराई का बदला नेकी से करना है। हां, अगर कोई गाली देता है उसको जज़ाकल्लाह कह दे, तो खतीब साहब मेरी बात नहीं मानता, मोहब्बत से खंदा पेशानी से पेश आ जाए। तेरे मेरे नबी की जिंदगी नमूना नहीं है। कारी साहब फरमा रहे थे, ताइफ में गए और पत्थर खाए, हजरते वो जो 7 सहाबी थे, क्या नाम था, ज़ैद इब्ने हारिसा, कहते हैं दुआ कीजिए। हाथ उठाए तो कहा अल्लाह महदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। कहा शायद बद्दुआ करने लगे, कहा नहीं बद्दुआ नहीं, नबी रहमत बन के आया। प्यारे नबी की जिंदगी मेरे और आपके लिए नमूना, और इससे बढ़कर क्या कि जब कोहे सफा पे खड़े होके अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी है, आप फरमाते हैं हल वजदतुमूनी
کہتے ما جربنا کا الا صدقا و امینا، کیسا پایا؟ صادق پایا، امین پایا، کردار پیش کیا، وہی پہلی آئی ہے، پیغمبر گھر میں آئے، میری اور آپ کی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ، صحیح بخاری کتاب الوداع الوحی کے اندر امام بخاری اس کو حدیث کو لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، کہا یا خدیجہ دثرونی دثرونی زمیلونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ واقعہ سارا سنا دیا میرے آپ کے نبی نے۔ میری آپ کی امی جان کیا فرماتی ہے؟ پیغمبر کا کردار ہو اور علماء امت ہوں، مساجد کے خطباء ہوں اور عمل سے اگنور کریں، یار اس سے بہتر تھا ہم بھی ریڑھی میں آلو بیچنے والے ہی ہوتے تو اچھا تھا۔ کردار ایسا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ فرماتی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر کچھ اوصاف ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جن کے اندر یہ ہوتی ہیں، ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ تو عام بندوں کے اندر خوبیاں ہوں، سکھوں میں ہوں، ہندوؤں میں ہوں، غیر مسلموں میں ہوں، یہودیوں عیسائیوں میں ہوں، اللہ تو ان کو بھی عزت دیتا ہے، ہم تو پھر مسلمان ہیں۔ فرماتی ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، وتقسم المعدوم، آپ نکھٹوؤں کو کمائی کر کے کما کے محنت خون پسینے کی کمائی سے نکھٹوؤں کو کھانا کھلاتے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، جس سے ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، لوگ ہمارے قریب ہوں گے، دین کا علم سیکھیں گے، وہ چیزیں جن سے دعوت مؤثر ہوتی ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ایک کمزور بندہ ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، آپ کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کا مقابلہ کر کے ان کی مدد اور نصرت کرتے ہو۔ وَتُقْرِي الضَّعِيفَ، آپ مہمان نواز ہو۔ یہ خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خدیجہ الکبریٰ نے بتائی ہیں، یہ نبوت سے پہلے کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اوصاف موجود تھے۔ تب دیکھا آپ نے جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ بھی، جو راہزن تھے وہ بھی، جو ڈاکو تھے وہ بھی، جو قتل و غارت کرنے والے تھے، جو قبائل کی عصبیت کی وجہ سے لڑائیوں میں الجھے ہوئے تھے وہ بھی اللہ کے نبی کی دعوت سنتے ہی گرویدہ ہو گئے۔ کیوں نہ ہوتے؟ فرمایا میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ تو مجھے بتائیں علماء کرام، مجھے اور آپ کو نرم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فرعون کی طرف جب اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا تو کہا میرے دشمن کے پاس جا رہے ہو، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو ان سے نرمی سے بات کرنا ہے اللہ کا دشمن۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا 400 سال ظالم کہتا رہا، قرآن میں لکھا ہے، قاری صاحب پڑھ رہے تھے، کہتے انا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اس رب نے برداشت کیا جس نے فرعون کو پیدا کیا تھا، اور پھر اس کی طرف بھیجا تو کہا نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم خطباء کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، ہائے اللہ یہ سنجیدگی نہ رہی ہے، ناراض مت ہونا، سوشل میڈیا پہ لوگ سن رہے ہیں، ہمارے علاقے کی بات شخصیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منبر و محراب کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہم کرایہ بھر کے خود ہی حاضر ہو جائیں گے، ہمیں کھانا مت کھلانا، مگر منبر و محراب کو آنچ نہ آنے دیجئے، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا میرے اور آپ کے منہ میں کہیں آگ کی لگام نہ ڈال دی جائے۔ یہ شیخ تشریف رکھتے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے۔
حق کا مسئلہ چھپاتے ہیں. مولانا جی حضرت فلاں مسلک کے لوگ آتے ہیں، یہ مسئلہ نہ بیان کرنا. بھئی نبی نے تو نہیں کیا، آئے نہیں تھے قریش مکہ، سرداران مکہ آئے. میرا آپ کا نبی ہے، چچا کو لے کر ذرا کہہ دو، ہماری سفارش کر دو. کہاں سفارش کر دیتے ہیں. محمد جی چچا جان، یہ قریش آئے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی سی ذرا نرمی اختیار کر لو موقف کے اندر، کچھ ہمارے بتوں کی تم عبادت کر لو، کچھ ہم تمہارے رب کی کر لیں گے. ایک سال تم ہمارے بتوں کو مان لو، ایک سال ہم آپ کے رب کو مان لیں گے، اور دعوت میں نرمی کر لیں. فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں میں چاند رکھ دیں، میں اپنی دعوت سے ذرا بھی ہٹنے والا نہیں. تو تب کہا تھا سردار ابو طالب نے، کیا بات صدقے، ابو طالب جیسی محبت کسی نے نہیں کی. حضرت قاری صاحب بڑی پیاری تقریر کر رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے والد محترم کو جنت عطا فرمائے. تو یہ دیکھیں، اللہ اکبر، میں کیا بات کر رہا تھا؟ ابو طالب جیسی محبت، لیکن محبت کے ساتھ ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا. آج کے بعد بھتیجے دین کی دعوت کھل کے دے. جہاں پہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، پہلے میرے پاس آئیں گے، پھر آپ کی طرف آئیں گے. آپ کی طرف انگلی بھی اٹھے گی تو میں انگلی کاٹ کے رکھوں گا. اللہ کام لیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ اوصاف ہمارے اندر ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صلہ رحمیاں کرتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے فلاں خطیب ہے، فلاں ہے، بہنوں کا جناب حق مار گیا ہے. ہائے میرے اللہ، اس کا خطابت کہا کہ کس نے دے دیا؟ صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ دار نہیں پالتا، اور لوگوں کے کام نہیں آتا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا، کمزوروں کا ساتھ نہیں دیتا، لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا. یہ دائی کس چیز کا؟ یہ قوم کا جو سردار ہے، صحیح حدیث کے مطابق ایک مسجد کا امام، خطیب، علاقے کا سردار ہوتا ہے، اور سرداری تب ملتی ہے جب وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. جیسے امیر المومنین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کی مالش کر رہے ہیں، اور غلام اسلم آیا، کہتا ہے آقا پیچھے ہٹیے، میں کرتا ہوں. کہتے نہیں، میرا اونٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں نا. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار جو ہوتا ہے نا، ان کا خادم ہوتا ہے. اپنے اونٹ کو بھی کہ ہم کرتے ہیں. بعض دوست باتیں کرتے ہیں جی مجھے فلان نے ڈانٹا، میں نے آگے سے دوست نہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان آیات کے اندر جو باتیں ہیں میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں آگے. فرمایا بدی کا، برائی کا بدلہ نیکی سے دینا ہے اور صبر کرنا ہے، وہ بندہ تیرا دوست بن جائے گا. ہمیں کوئی کہہ دے آپ میرے سے غصے سے بولے میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا، ہم کہتے نہیں آ. بھائی قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کیا بنے گا؟ کیوں ایسا رویہ اختیار کرے ہم لوگوں کے ساتھ؟ فرمایا بہت گہرا دوست بن جائے گا، اور یہ اس بندے کے نصیبے میں ہوتا ہے جس کو اللہ نے صبر عطا فرمایا ہوتا ہے. اور جو دائی ہوتا ہے اس کے اندر صبر زیادہ ہونا چاہیے. کہاں قرآن میں اللہ کہتا ہے ولی ربی کا فصبر، نبی اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. اور اللہ کے رسول اتنا صبر کیا کہ ابو جہل بیت اللہ میں اللہ کے نبی کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈلواتا ہے، اور میرے آقا پھر بھی صبر کرتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے صبر؟ فرمایا اگلی آیت میں وَمَا يُلَقَّى إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ بہت بڑا حصہ ہے. یہ شیطان جو ہے، شیطان میرے نبی اما يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہے. کیونکہ آپ دائی تھے، ایک دائی خطیب جب لوگوں کو واعظ کرتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو فرمایا اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، بلا شبہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے علماء کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے علماء جیسے.
امت کے علماء، یہ اللہ کی قسم یہ روشنی کا مینار ہے۔ وَإِن يَهْدِي بِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا، اے میرے بھائی خطیب، اے داعی، اے قاری، اے مدرس، المعلم، تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے عرب کی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور آپ اور میں اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ایک لڑکا میرے نبی کا دوست بیمار ہوا، آپ گھر میں چلے گئے، شیوخ تشریف رکھتے ہیں، آقا حال پوچھنے کے بعد کیا حال ہے؟ بیمار ہے، بول نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باپ سے کہا اسے کلمہ پڑھا دوں؟ وہ خاموش ہے۔ کہا لڑکے کلمہ پڑھ۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا بھائی تیرا بیٹا تیرے سے اجازت مانگتا ہے۔ کہتا ہے اتی ابو القاسم، ہاں ابو قاسم کی بات مان لو۔ اس شخص نے، نبی کریم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے میری وجہ سے اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی وجہ سے کہیں کوئی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ المبین۔